السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ملت ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور میرے ساتھ ہیں معروف عالم دین حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب. موجودہ حالات اور اہم مدعوں پر بات چیت کریں گے. مولانا, ملت ٹائمز میں خوش آمدید اور بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا بات چیت کے لیے. مولانا, پاپولر بہت فرنٹ آف انڈیا کے خلاف لگاتار کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور پہلے 22 ستمبر کو ریڈ ماری گئی, آج دوبارہ ریڈ ماری گئی ہے اور ایک بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہو رہی ہے. الزام ہے ٹیرر فنڈنگ کا, ٹیرر ایکٹیویٹیز کا. آپ کو کیا لگتا ہے کیوں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے خلاف اتنا بڑا ایکشن لیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ہم کافی دن سے دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارا ملک ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، بلکہ بڑھ چکا ہے. وہ تمام افراد اور وہ تمام تنظیمیں جو برہمنیکل رولنگ کلاس کی آئیڈیالوجی سے متفق نہیں ہیں، وہ کچھ اختلاف اگر ظاہر کرتی ہیں تو اب ان کو زبان کھولنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اب ایک نئے دور میں ہمارا ملک داخل ہو گیا ہے یا داخل کر دیا گیا ہے. ہم کو واقعی بڑا فخر تھا اپنے ملک کی ایک کھلی فضا پر، اور ہم لوگ مسلم کنٹریز میں جا جا کر یہ کہتے تھے کہ جو آزادی ہم کو اپنے ملک میں حاصل ہے وہ بڑی حد تک آپ کو اپنے مسلم ملکوں میں بھی حاصل نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اب ہمارے لیے یا کسی بھی ملک کے شہری کے لیے فخر کرنے کا، خوش ہونے کا موقع ہی نہیں رہا. تو میں تو یہاں سے یہ بات شروع کرتا ہوں کہ مسئلہ ہے اختلافی نقطۂ نظر کو بالکل برداشت نہ کرنے کا، ٹالریٹ نہ کرنے کا. اسی لیے بھیما کورے گاؤں کا مسئلہ آپ دیکھ لیجئے، وہاں کہاں پی ایف آئی تھا. آپ روپیش کمار کے مسئلے کو دیکھ لیجئے، تو کہیں پر بھی ان کو اختلاف رائے اب بالکل برداشت نہیں ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو اس ملک کی اکثریت تشکیل کرتے ہیں، وہ او بی سیز ہوں یا وہ ایس سی ایس ٹی ہوں یا وہ لیفٹسٹ آئیڈیالوجی کے لوگ ہوں یا وہ مائنورٹیز کے لوگ ہوں، ایون سکھ یا کرسچنس یا بدھسٹ یا مسلم ہوں، وہ اب سب کو پیروں تلے کچلنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں شاید سب سے زیادہ آسان جو ان کو لگتا ہے وہ مسلمانوں کی گردن پر پیر رکھنا اور ان کو نیشنلی اور انٹرنیشنلی بہت زیادہ بدنام کرنا. میں یہ جو پی ایف آئی والا مسئلہ ہوا ہے، میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ آپ اور آپ کے ذریعے سے آپ کے تمام ناظرین جی وہ کسی بھی دھرم یا سماج سے تعلق رکھتے ہوں، ذرا واقعات کا جو سیکوینس ہے، جو تسلسل اور ترتیب ہے، اس پر غور کریں. جی 29 اگست میں ایک حلف نامہ داخل ہوتا ہے کرناٹکا کی ایک کورٹ میں، ایک ایفیڈیوٹ داخل ہوتا ہے، اور وہ ہے ناندیڑ کے ایک شندے نامی ایک شخص کی جی طرف سے، یشونت شندے. یشونت شندے، جی اس کی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ داخل ہوتا ہے، اور وہ اس میں یہ اجازت مانگتا ہے کہ مجھ کو ایک گواہ کی حیثیت سے اس کیس میں اپیئر ہونے دیا جائے. میں چشمدید گواہ ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ اس طرح ہمارے یہاں آر ایس ایس کے تربیت گاہوں میں اس طرح ہم لوگوں کو تربیت دی جاتی تھی بم بلاسٹ کرنے کی، اور ہم نے یہ کیا. یہ اس نے کوئی پریس کانفرنس میں نہیں کہا، کوئی اخباری بیان میں نہیں دیا، جن کی کوئی بڑی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. اس نے باقاعدہ ایفیڈیوٹ کے ساتھ کورٹ میں ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور یہ ہے جی 29 اگست کا. اب ظاہر ہے کہ یہ خبر جو پھیلی نیشنلی اور انٹرنیشنلی، بہت بڑا مسئلہ بن گیا آر ایس ایس کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی آر ایس ایس کا جو معاملہ باہر کی دنیا میں پہلی بار پچھلے کچھ مہینوں میں گونجا ہے،
اور امریکہ کی کئی آرگنائزیشنز نے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے بہت سخت الفاظ میں تنقید کی ہے، اور ایک ٹریک ریکارڈ پورے اسٹیٹسٹکس اور ثبوتوں کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب وہ اس کا جو جواب دیا گیا، آپ ذرا غور کیجیے گا، اور ناظرین سے میں خاص طور پر چاہوں گا کہ اس بات پر غور کریں کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ 21 ستمبر کو ایک کمپلینٹ آتی ہے بنگلور کے ایک پولیس اسٹیشن میں، ایک کرائم برانچ کے ایک انسپیکٹر کی طرف سے، اور اس کمپلینٹ میں صرف اتنا لکھا ہوتا ہے کہ ہم کو ایک کریڈیبل انفارمیشن، یہ ورڈز ہیں، ایک کریڈیبل انفارمیشن ملی ہے کہ پی ایف آئی جو ہے وہ ایک آرگنائز سازش کر رہی ہے ٹو ریڈیکلائز مسلم یوتھ۔ اب یہ بالکل ایک عمومی سی بات ہے، کوئی پرٹیکولر واقعہ، کوئی انسیڈنٹ، کوئی تقریر، کوئی اسپیچ، کہیں پر کوئی ایسا واقعہ کہ جس سے پتہ چلے کہ ان لوگوں نے فلاں کو ریڈیکل بنا دیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں تو ریڈیکل نہیں تھا، مجھے تو ریڈیکلائز جو کیا ہے وہ پی ایف آئی نے کیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک بالکل مبہم سی بات کہی گئی ہے، اور یہ گویا پلاننگ کے ساتھ کر کے 21 ستمبر کو یہ شام کے وقت میں ایک کمپلینٹ آتی ہے، اور جس کو ایف آئی آر میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور اگلے ہی دن 22 تاریخ کو ایک اور واقعہ پیش آتا ہے، بلکہ دو واقعے پیش آتے ہیں۔ سی بی آئی کورٹ جو ہے، سی بی آئی کورٹ میں سی بی آئی کی جی طرف سے ایک اپلیکیشن آتی ہے، اور وہ یہ آتی ہے کہ یہ جو یشونت شندے تھا اس کے ایفیڈیوٹ کو ریجیکٹ کر دیا جائے۔ یہ 22 ستمبر کا واقعہ ہے، اور اسی دن یہ زبردست کریک ڈاؤن شروع ہوتا ہے، جی اور وہ ساری خبریں دب جاتی ہیں، اور یہ خبر ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، ایک ہائپ کریٹ ہو جاتا ہے، پورے ملک میں ایک زبردست فضا پی ایف آئی کے خلاف بدل کریک ڈاؤن، پی ایف آئی کا خاتمہ۔ مطلب، اور یہ مطلب ٹیرر فنڈنگ، ٹیررسٹ جی، ٹیرر ایکٹیویٹیز، فنڈنگ، ٹیرر ایکٹیویٹی، ٹیرر ٹریننگ ہاں، کیمپ۔ یہ سب ایک ایسا شور مچایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہر طرف سے ایک شور مچتا ہے تو پھر وہ تو اصل چور تو غائب ہو جاتا ہے، بالکل تو وہ اصل جو ایجنڈا مولانا، ہی بدل گیا، ایشو بدل گیا۔ ایک منٹ این میں آئی اپنی اے نے بات جو، پوری کر، جی ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کے لحاظ سے ہم کو اس طرح دیکھنا چاہیے پورے پرسپیکٹو میں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صرف پی ایف آئی نشانہ ہے، اس میں ہم ٹریپ میں پھنس رہے ہیں۔ پی ایف آئی صرف نشانہ نہیں ہے، سنجیو بھٹ بھی نشانہ ہے، تیستا جی فیصلواد بھی نشانہ ہے، ڈی جی پی آف گجرات اسٹیٹ وہ بھی نشانہ ہے، اور وہ اس دور کے ڈی جی پی ہیں جس دور میں ہمارے پرائم منسٹر وہ گجرات کے چیف منسٹر تھے، مطلب وہ بھی نشانے پر نشانہ۔ صرف مسلمان نہیں ہیں ان کے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو اس صورتحال کو اس طرح پیش کرنا چاہیے پبلک اوپینین کے سامنے، تاکہ پورا سیناریو سامنے آئے۔ اگر آپ بالکل اس کے ایک حصے کو زیادہ ہائی لائٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ملک کے اندر جو امن و امان قائم کرنے کی کوشش ہے اس کو آپ کوئی مضبوط نہ کر پائیں، انجانے میں آپ اس کو ڈیمیج کر رہے ہوں۔ اس لیے پورا سیناریو ہمیشہ سامنے آنا چاہیے۔ مطلب جو لوگ بھی سچ بول رہے ہیں، حقیقت سے پردہ اٹھا رہے ہیں، وہ سب ان کے نشانے پر ہے، ہر ایک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ 700 کسانوں کو جان دینی پڑی تھی، آپ ذرا غور تو کیجیے جی ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت۔ 700 کسان اس ملک میں مر جائیں اور ملک میں شور نہ مچے، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ضمیر کو؟ یہی حال لیبر کلاس کا ہے۔ تو یہ جو پورا سیناریو ہے، جب بھی ہم بات کریں، یہ میری ایک گزارش ہے تمام ان جی لوگوں سے جو کچھ رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، چاہے وہ میڈیا کے دوست ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ اہل قلم ہوں، وہ اس پورے منظرنامے کو سامنے رکھیں تو اس سے لگا آئے گا کہ بھارت کی اکثریت مظلوم ہے، صرف ایک پرٹیکولر مائنورٹی مظلوم نہیں ہے۔
مولانا NIA نے الزام لگایا ہے پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر ٹیرر فنڈنگ کا، ٹیرر ایکٹیویٹی کا، اور اس طرح کے 5 الزامات ہیں ریڈیکلائزیشن کا. آپ کو کیا لگتا ہے کس بنیاد پر NIA الزام لگا رہی ہے PFI پر اتنا بڑا؟ میں تو یہ بات کہتا ہوں، انویسٹیگیشن ایجنسیز کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ تو نیشنل بہت سب سے بڑی ایجنسی ہے. جی اس کا کام یہ تھا کہ یہ ثبوت اکٹھا کرتی اور سیدھے کورٹ میں جا کر یہ ثبوت دیتی، میڈیا میں زیادہ شور نہ مچاتی. اگر یہ کرمنل ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو روکنا اس کا مقصد ہے تو ظاہر ہے وہ تو تھرو کورٹ روک سکتا ہے نا. کورٹ میں ثابت ہوگا کہ یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں تو ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، کوئی بھی ہو، وہ چاہے مسلمان ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کوئی ہو، کسی صورت میں اس کو نہیں معاف کرنا چاہیے. اب اگر آپ کورٹ میں تو کوئی ثبوت نہیں دیتے لیکن میڈیا پر شور مچانا شروع کرتے ہیں تو کیا اس سے ایک عام آدمی یہ نہیں شک میں پڑ جائے گا کہ آپ کی نیت کسی کرمنل ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کو روکنا نہیں ہے، آپ کی نیت کچھ اور ہے. میں اس کا فیصلہ تمام سننے اور دیکھنے والوں پر چھوڑتا ہوں. میں اپنی رائے کو، اپنے امپریشن کو کسی پر امپوز نہیں کرنا چاہتا. مجھے بھروسہ ہے کہ لوگ میچور ہیں، لوگ خود فیصلہ کریں کہ بھائی آپ ایک لیگل کارروائی کریں نا، اور ایسے ثبوت پیش کرتے ہیں کہ سب کو پھانسی میں لٹکا دیا جائے، وہ کوئی بھی ہو. لیکن آپ ثبوت تو کوئی نہیں پیش کر رہے ہیں. میڈیا میں ایک بہت زبردست قسم کا ایک پروپیگنڈا آپ نے چلا رکھا ہے. تو پھر یہ تو مجھے تو شک پیدا کرتا ہے، ایٹ لیسٹ یہ شک پیدا کرتا ہے کہ معاملہ کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کو روکنے کا نہیں ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ تو آپ نے بالکل ایک فرضی قسم کی چیز بنائی ہے، ورنہ آپ اس کا کوئی ثبوت لاتے، اور وہ ثبوت اگر عوام کے سامنے بھی آ جاتا تو اور اچھا تھا. کانگریس نیتا دگ وجے سنگھ، ان کا کہنا ہے کہ PFI، RSS، بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد ایک ہی طرح کی آرگنائزیشن، سب کٹے چٹھے سب ایک ہی طرح کے ہیں، ان سب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. ہے ادب شرط منہ نہ کھلواؤ. دگ وجے سنگھ صاحب منہ نہ کھلوائیں. ہم کو معلوم ہے کہ UAPA کا قانون کس نے بنایا ہے، ہم بھولے نہیں ہیں. ہم کو اچھی اور طرح اسی معلوم قانون ہے کی کہ وجہ سے سارا ہو رہا ہے. اور بالکل ہمیں یہ سب کچھ معاملہ وہی ہے. تو دگ وجے سنگھ صاحب، ہم اس وقت نہیں چاہتے کہ ان باتوں کو چھیڑا جائے. یہ دعا کرتے ہیں کہ پچھلی غلطیوں کی کچھ احساس آپ کے اندر آ جائے. آپ ذاتی طور پر ایک شریف آدمی مشہور ہیں، میری تو ابھی تک آپ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن سنا ہے کہ آپ بہت شریف آدمی ہیں. تو آپ ابھی مدھیہ گزرنے پردیش والے ہیں میں آپ ہیں. کے علاقہ سے، وہ کیرلا میں ہے، بھارت ہاں، جوڑو یاترا وہ میں مہاراشٹر میں یہ ٹچ بھی کریں گے. یہ بھی یہ بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ کیا پتا اس کے سامنے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ کنسیڈریشن بھی ہو کہ بھارت جوڑو کامیاب نہ ہو جائے، اس لیے کہ بھارت توڑو کا دور ہے. جی مولانا سجاد نعمانی صاحب، آپ کا ان دنوں ایک لیٹر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں آپ نے مسجد کے ائمہ سے اپیل کی ہے کہ حالات بہت خراب ہے اور قنوت نازلہ کا اہتمام کریں. کہنا کیا چاہتے ہیں، کس طرح حالات خراب ہے؟ ساری چیزیں ایکٹیویٹی چل رہی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لوگوں کو لگ رہا ہے. دیکھیے ہم ان لوگوں میں سے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں پورا یقین کامل ہے اس بات کہ اس دنیا کا رب اور مالک جو فیصلہ کر لے، جو صورتحال دنیا میں قائم کرنے کا فیصلہ کر لے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا. وہ انسانوں کو آزادی دیتا ہے امتحان لینے کے لیے، وہ جلدی انٹرفیئر نہیں کرتا. وہ بگڑے ہوئے مزاج کے لوگوں کو ظلم بھی کرنے دیتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ کیا ان لوگوں کو کچھ سمجھ میں آتا ہے، کچھ میں انسانی ویلیوز ہیں کہ نہیں. کچھ موقع دیتا ہے، انتظار کرتا ہے، پیشنٹلی انتظار کرتا ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام صبور ہے. وہ جلدی وہ صبار بھی ہے اور صبور بھی ہے. تو اب جب یہ صورتحال ہے، تو جب بہت زیادہ ظلم ہونے لگے تو انسانوں کا، تمام مظلوموں کا یہ فرض ہے کہ اپنے رب کو پکاریں، اپنے رب سے کہیں کہ اس دنیا کے اندر امن و امان قائم کر دیجئے، عافیت دے دیجئے، کمزوروں کا سہارا بن جائیے، ظالموں کو ظلم کرنے سے
باز رکھنے کے لیے اپنی طاقت اب استعمال کر لیجیے. اسی دعا کا نام ہے قنوت نازلہ. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم ہر ایمان والا، ہر مسلمان، وہ اس طریقے پر جو طریقہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اللہ سے ہم مدد، عافیت اور امن و انصاف کی بھیک مانگیں. یہ ہے قنوت نازلہ. اس کے علاوہ میں نے 2 دعاؤں کا اور مشورہ دیا ہے. وہ دونوں جی دعائیں اس قدر مجرب ہیں. ایک دعا میں انسان کے اندر ایک قوت اور حوصلہ آتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. وہ بہترین سہارا ہے اور بہترین مددگار ہے. تو بندہ مالک سے جڑتا ہے جب کٹھن حالات میں، تو بندے کے اندر مایوسی، دہشت، یہ سب ختم ہوتی ہے اور مقابلے کی اسپرٹ آتی ہے. اس کا اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے. دوسری دعا ہے جب بھی آپ کو کوئی دشمن ستانے لگے، آپ بہت زیادہ پریشان کیے جانے لگے، کوئی بھی ہو، ستانے والا کوئی ہو، جس کو ستایا جا رہا ہے وہ کوئی ہو، تو ہم اللہ ہی سے کہتے ہیں کہ اللہ اب آپ اس سے نبٹ لیجئے، ہماری حفاظت کیجئے، ہمیں اس کے ظلم و ستم سے بچا لیجئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اللہ سے مدد مانگنا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، ہمت سے کام لو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو بڑھا کر تم اس سے مدد مانگو. اس بنا پر میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا. جب سے اسلام آیا ہے یہ مسلسل مسلمانوں کا معمول ہے. تو اور یہاں ساری دشمن دنیا کی، کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوچھنے والا مجھ سے زیادہ جانتا ہے. یہ اس قدر مشہور ہے وہ دشمن کہ اس کی تلاش اب بالکل کوئی مشکل کام نہیں رہی. تلاشنا پڑے گا. مولانا موہن بھاگوت RSS کے سربراہ ہیں، سر سنچالک کہا جاتا ہے ان کی اصطلاح میں. انہوں نے ایک یونیک کام اس بارے کیا ہے کہ مسجد اور مدرسے کا دورہ کیا ہے، اور بڑی چرچا ہے مسجد کیوں گئے، مدرسہ کیوں گئے، اور لوگ الگ الگ مطلب بھی اس کا نکال رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہماری وجہ سے گئے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تحریک کا اثر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیوں گئے موہن بھاگوت مسجد اور مدرسہ میں؟ یہ سوال کا جواب تو میرے خیال میں ان سے ہی پوچھنا چاہیے کہ کیوں گئے. کسی اور کے دل دماغ میں تو میں بیٹھا ہوا نہیں ہوں اور ایک اتنا بڑا جواب تو ولی بھی نہیں انہوں ہوں نے کہ دیا جنہوں نے بلایا لیکن تھا ان کو. لیکن مجھے دکھ یہ ہے کہ موہن بھاگوت جی پوری دنیا کے سب سے بڑے NGO کے سربراہ ہیں. آپ غور کیجئے جی کتنا اونچا قد ہے ان کا. ہو سکتا ہے ہمیں ان کی آئیڈیالوجی سے پورا اتفاق نہ ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ پوری دنیا کی سب سے بڑی NGO کو لیڈ کر رہا ہے وہ شخص. انہوں نے اپنے قد کو چھوٹا کر دیا. اگر ان کو ملنا تھا مسلم لیڈرشپ سے تو مسلمانوں کے جنوین لیڈرشپ، بڑی بڑی آرگنائزیشنز، ان کے پاس وہ لیٹر بھیجتے اور ان سے کہتے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کی شکایتیں سننا چاہتا ہوں، اس کو دور کرنا چاہتا ہوں اور ایک ہیلدی کنسٹرکٹیو ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں. تو پھر اب وہ بال آ جاتی ہے مسلم تنظیموں کے کورٹ میں. وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ریفیوز کرتے ہیں. کیا ہوتا؟ اب آپ چن رہے ہیں ایک ایسے شخص کو جس کے لیے میں کچھ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اتنا ہی کافی ہے کہ ادھر سے راشٹرپتا کا آپ کو تمغہ مل گیا. تو یہ تو بھائی کمال ہے. یہ تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پالے کے ارد گرد بھی یہی ٹیم کھیل رہی ہے اور پالے کے ارد گرد بھی وہی ٹیم کھیل رہی ہے. صرف پلیئرز کے یونیفارم میں تھوڑا فرق ہے. جنہوں نے راشٹرپتا کا خطاب دیا، ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا، تو انہوں نے 2 بات اس میں اہم بتایا. ان کا ایک یہ کہنا تھا کہ ان کو غلط فہمیاں تھی مدرسوں کے تعلق سے یا مسجدوں کے تعلق سے کہ مدرسوں میں یہ پڑھا جاتا ہے غزوہ ہند، خلافت کی تحریک. تو ہم نے کہا چل کر کے دیکھ لیجئے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ڈائیلاگ ضروری ہے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم 100 علماء کرام کو اکٹھا کرنے جا رہے ہیں اور اس میں موہن بھاگوت صاحب کو بلائیں گے. کسی باخبر آدمی سے پوچھئے کہ بھارت کے کون کون سے بڑے بڑے مدرسے ہیں جو اوپینین میکرز ہیں، جو پورے ملک کے مسجدوں کو امام دے رہے ہیں، علماء دے رہے ہیں. کون ہیں جو قرآن کا درس دیتے ہیں، تفسیر لکھتے ہیں، اسلام کی تشریح کرتے ہیں، فتوے جاری کرتے ہیں، لوگوں کو مسائل کا حل بتاتے ہیں. تو کون سی نمبر پر اس مدرسے کی
नाम आएगा उस फहरिस्त में, वो आप ही दिल्ली में रहते हैं तो ज़रा मेरी मदद कीजिए। बिल्कुल वो जो फहरिस्त बनेगी मदरसों की, तो वो किस नंबर पर इस मदरसे का नाम आएगा। मैं नहीं कहता कि उस मदरसे में नहीं जाना चाहिए, मगर शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? क्या वो बड़े बड़े मदरसे जिनको पूरी दुनिया जानती है उन मदरसों में जाते, और जिस मदरसे को टेररिज्म का सबसे बड़ा मरकज बताया जाता है दारुल देवबंद, वहां से शुरुआत करते तो बात समझ में आती। आप तो उस मदरसे में गए ये जहाँ चीज से हो राष्ट्रपिता का सकती है खिताब ना मिल कि गया। उन्होंने एक छोटे से मदरसे से शुरुआत किया है, मदरसे वाले भी पहल कर रहे हैं, दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवा, अशरफिया मुबारकपुर, जामिया सल्फिया बनारस, खुद उनको दावत दे कि आप हमारे मदरसे में भी आइए। आपकी ये राय उन लोगों तक खुदा करे जल्दी पहुंच जाए, और उनका जो जवाब आपको मिले मुझे बता दीजिएगा। क्योंकि ये शिकवा सही, जैसे एक और दानिश्वर प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब से मेरी बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कि अगर वो दारुल उलूम देवबंद से शुरू करते तो ज्यादा अच्छा था। आप भी वही कह रहे हैं, सब लोग कह, लेकिन उन्होंने इधर से शुरू किया, लेकिन क्या दारुल उलूम देवबंद को भी मैं आपको इनको सच एक कदम बताऊं, मैं सच अपने जमीर को गवाह बना के कहता हूँ, जी सच बात है। पता नहीं किसने उनको ये मशवरा दिया। मोहन भागवत बहुत बड़े लीडर हैं, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो इस वक्त मुल्क पर हुकूमत उनकी है, बल्कि मैं एक बहैसियत एनजीओ, सबसे बड़ी एनजीओ है उनकी। ये कोई मामूली काम नहीं है कि इतने इंडिया जैसे इतने बड़े मुल्क में सबसे बड़ी एनजीओ चलाना। और कितनी उनकी शाखें हैं, मजदूरों की अलग, किसानों की अलग, विद्यार्थियों की अलग, टीचर्स की अलग। तो उनको चाहिए था कि अपने वक़ार का ख्याल रखते, आरएसएस की जो शान है उसका ख्याल रखते, और वाकई किसी बड़े इदारे। लेकिन बहरहाल चलिए, तरतीब अगर कुछ वो हो गई, अब भी मौका अच्छा है। अगर शुरुआत उनकी तरफ से हुई है तो वो फिर आगे बढ़ें, और इन बड़े इदारों को, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को, मिली काउंसिल, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, इन सब के साथ एक डायलॉग शुरू करें। बहुत अच्छी बात है। मतलब डायलॉग मुल्क होना का चाहिए, आप ये मानते हैं कि डायलॉग जरूरत है मुल्क की इस वक्त? किसी, मैं कभी भी डायलॉग के मुखालिफ नहीं, हरगिज नहीं। डायलॉग तो हर महजब इंसान का ये फर्ज है। दो महजब इंसान आपस में बात न करें, ये क्या बात हुई? बातचीत बिल्कुल करनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले ही दिन हम लोग हर बात पे मुत्तफिक हो जाए, लेकिन मुल्कों के मसाइल हल हो जाते हैं बातचीत से। फौजें पीछे हट जाती हैं, लोग उन ऑक्यूपाइड एरियाज को फौजें खाली कर देती हैं मुज़ाकरात के बाद। तो ये क्या मुल्क में इतनी जबरदस्त कम्युनिटीज आपस में बात नहीं कर सकती? ये क्यों है? ये क्या बात है कि देखिए, इस वक्त अगर जो मजलूम लोग हैं, अगर वो पहल करेंगे लाइलाक जी की, जैसे कि लोग कुछ कहते हैं, तो फिर ये समझा जाएगा कि ये डर कर आ रहे हैं हमारे पास। तो बातचीत का अंदाज बदल जाता है। हम कानूनी तौर पर अपनी रिलीफ हासिल करने की कोशिश करते हैं, सोशल वर्क करके, खिदमत खल्क करके। आप देखिए कोरोना के ज़माने में क्या मुसलमानों ने इस मुल्क के परेशान हाल लोगों के दुख दर्द बांटने में मेजर रोल प्ले नहीं किया। उस कोरोना के ज़माने में पैदल जाने वाले मजदूरों को किसने खाना खिलाया? किन लोगों ने चांद हथेली पर रख कर मरीजों की खिदमत की, जनाजे उठाए? गैर मुस्लिम वो लोग जो दुनिया से चले गए, उनके उनके मजहबी रसूम के मुताबिक उन्होंने रस्में अदा की। क्या क्या चाहते हैं मुसलमानों से? और अब ये बात तो बहुत दिल तोड़ती है और उम्मीद को कम करती है कि मुसलमानों की जबरदस्त गिरफ्तारी के बाद उनको कहा जाता है, यही पीएफआई, जी काश के इस वक्त कोई उनमें से कुछ लोग सामने होते तो वो पूरी तस्वीरें दिखाते पूरे मुल्क को कि उन्होंने कोरोना के जमाने में क्या जबरदस्त खिदमत अंजाम दी है। जी बिल्कुल, गैर इसको मुस्लिमों की कहां भी से तदफीन की थी। हिंदुओं की भी तदफीन की थी, और जी उलमा ने, बाद उलमा ने उन पर तनकीद की कि आपने कभी मसला पूछा किसी आलिम से कि ये करना चाहिए था, क्यों नहीं करना चाहिए था? आप हेल्प कर देते, लेकिन आखिरी रसूम आपने तो नहीं ना आप ना तनकीद देते। की थी हजरत, आपने क्या तो नहीं ना चीज? तनकीद की थी मैं मुफ्ती हूं ही आपने। नहीं, मैं तो फतवा लेने वाला हूं, और मैं तो कुछ फतवा दे ही नहीं सकता। अच्छा, कुछ मुलाकात मुस्लिम दानिश्वरों से ऐसी हुई जिसमें मोहन भागवत या आरएसएस की तरफ से पहल हुई है, और अभी मस्जिद मदरसा में जाने से कुछ दिन पहले उन्होंने दिल्ली के
5 मारूफ दानिशवरों से मुलाकात की थी। जनरल ज़मीरुद्दीन शाह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक वीसी है, नजीब जंग दिल्ली के एलजी रह चुके हैं, एसवाई कुरैशी साबिक वो इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, या उसमें शाहिद सिद्दीकी साहब और सईद शेरवानी भी शामिल थे। तो इन लोगों का कहना है कि उधर ही से आया था कि मुलाकात करना चाहिए, और हम लोगों ने मुलाकात की है। और इनकी मुलाकात की जो खबर आई उसमें 2 बातें खास तौर पर मतलब मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमान काफिर ना कहें हमको, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है ताकि हमारी दूरियां खत्म हो। दूसरा उन्होंने कहा कि मुसलमान जिहाद की बातचीत ना करें। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं पहली बात ये कि उस मुलाकात तो अच्छी चीज़ है, जिसने भी की हो बहुत अच्छी बात है, हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और अपने इन दानिश्वरों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक पहल की। दूसरी बात ये है कि ये जो उन्होंने मुतालबे किए हैं इसका ताल्लुक इस्लामिक थियोलॉजी से है, और मेरे ख्याल में इन 4-6 लोग जो गए थे इनमें कोई आलिम दीन नहीं, कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं। तो अब आप सोचिए कि आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाएं और आप कहें कि 124A का केस के सिलसिले में कौन सा कैप्सूल खाएं, तो मेरा ख्याल ये है कि डॉक्टर ये कहेगा कि मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूं और आप दिमाग के मरीज हैं, आप किसी दिमाग के डॉक्टर के पास जाइए। अब ये जो इन्होंने एक बहुत एकेडमिक बहस की है छिड़िए मोहन भागवत जी ने, काफिर किसे कहते हैं और जिहाद किसे कहते हैं, मैं समझता हूँ इंटेलेक्चुअल हजरात को ये कहना चाहिए था कि बहुत शुक्रिया आपके इन सवालात का, लेकिन हम लोग इसके लिए फिट पर्सन्स नहीं हैं। किसी का स्पेशलाइजेशन इकोनॉमी में है, किसी का पॉलिटिकल साइंस में है, किसी का जर्नलिज्म में है, लेकिन ये तो मसला एक एकेडमिक इस्लामिक एकेडमिक मसला है। तो आइए आप इन सवालात को हमारे जो बड़े स्कॉलर्स हैं उनके सामने रखिए, ये उनको करना चाहिए। ये गलत लोगों से इस तरह की बातें पूछना, वो लोग गलत का मतलब ये नहीं है कि वो मिल्लत से खारिज लोग हैं, वो सब हमारे कीमती लोग हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। आपसे इस सवाल का हम जवाब जानेंगे, और इन दोनों मुल्क में बहस भी हो रही है। एक और साहब हैं, उन्होंने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और काफिर पर बहस चल रही है हमारे मुल्क में इन दिनों कि काफिर कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मुझे इसकी तो खुशी है कि कुछ लोगों ने इतनी बात समझ ली कि काफिर अच्छी चीज नहीं है, ये भी एक अचीवमेंट है। मैं उनको इस पर मुबारकबाद दूंगा, और उनकी ये तमन्ना कि उन्हें कोई काफिर न कहे, मैं इस पर भी उनके साथ हूं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। खुदा करे उनको वो कहा जाए जो हम सबको पसंद है, उनको भी और हमको भी। और वो क्या है? वो उनसे पूछिए, खैर से वो मुझसे अच्छी तरह वो तो कहते हैं कि सब लोग, वो तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के सारे लोग हिंदू हैं, हिंदू एक संस्कृति का नाम है, पूजा का सबके तरीका अलग हो सकता है, भगवान को मानने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सारे हिंदुस्तानी हिंदू हैं, सबका डीएनए एक है। मैं फिर कहता हूं ये बात, ये कहना कि सारे हिंदुस्तानी हिंदू हैं, ये किस साइकोलॉजी के दलील है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? साइकोलॉजी के माहिरीन ये बताते हैं कि जिन लोगों में आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देखें, वो दरअसल रिफ्लेक्शन होता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का। ये बहुत अहम नफ्सियाती बात है, ये तमाम माहिरीन नफ्सियात इस पर मुत्तफिक है। अब मैं समझता हूँ इसमें समझदारों के लिए पूरा जवाब आ गया, और जो नासमझ हैं उनके लिए आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूं। तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, काफी देर तक बातचीत हुई और तमाम सवालों का आपने जवाब दिया। हमारे साथ थे मारूफ आलिमुद्दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो एक्शन है वो गैर कानूनी है और एक तरह से डराने की कोशिश की जा रही है, और वो तमाम लोग जो जुल्म और फासिज्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनका मजहब जो भी कुछ हो, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। हाँ, वो पीएफआई हो या दूसरी तंजीम हो, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, हक बोलने वालों को टारगेट किया जा रहा है, और उसमें सब शामिल है, और पूरे मंजरनामा को सामने लाने की जरूरत है। उसके अलावा मौलाना सज्जाद साहब ने भी अहम बात कही है कि डायलॉग और मुज़ाकरा होनी चाहिए,
खा वो आरएसएस और उनके लीडरों के साथ ही क्यों न हो। और जो बड़े इदारे हैं, जो मिल्लत की बड़ी तंजीमें हैं, उनको भी सामने आना चाहिए। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मिल्लत के कई लोग हैं जिन्होंने मुलाकात की है, लेकिन इनफरादी शक्ल में मुलाकात की है, कई लोगों ने बंद कमरों में मुलाकात की है, कोई खबरें नहीं आई है और उस पर हंगामा भी हुआ है। तो एक वफद की शक्ल में मुलाकात होनी चाहिए। जो गलत फहमियां उनकी है या जानबूझकर है, वो सच भी सामने आएगा। और बहुत शुक्रिया मोहम्मद सज्जाद नुमानी साहब, आपने वक्त दिया और खुल करके बातचीत की। बहुत शुक्रिया आपका भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।